نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما يفاخر أو ينافه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرکز اہل سنت والجماعت خانقاہ حنفیہ میں ہر انگریزی مہینے کی پہلی جمعرات نماز مغرب کے بعد جو خانقاہی اجتماع ہوتا ہے، آج اسے محفل حمد و نعت کا عنوان دیا گیا. اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہمارے ایمان کی اساس اور ایمان کی بنیاد ہے. کسی بھی انسان کے دل میں خدا کی اور خدا کے پیغمبر کی عقیدت کا ہونا یہ ایمان کا ایک لازمی جز اور لازمی حصہ ہے. ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف علماء دیوبند ہمیں اس عقیدت کے ساتھ ساتھ اپنا عقیدہ بھی بتاتے ہیں. عقیدے کی بنیاد پر عقیدت کو نظر انداز نہیں کرنے دیتے اور عقیدت کو بنیاد بنا کر عقیدے کی حدود بھی کراس نہیں کرنے دیتے. ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے عقیدت بھی رکھتے ہیں اور اس عقیدت کے اندر اپنے عقائد کا لحاظ اور اپنے عقائد کا خیال بھی کرتے ہیں. اس عقیدت اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ کے احکام، پیغمبر کی شریعت پر عمل کرے. جس چیز کو وہ درست سمجھتا ہے اس کی نشر و اشاعت کرے. اگر اسلامی عقائد پر سوالات، شکوک و شبہات کیے جائیں، دلائل کے ساتھ ان شبہات کے جوابات دے اور دل میں موجود عقیدت کا زبان سے اظہار کرے. جو محبت انسان کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی موجود ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے عمل اور اپنی زبان سے اس محبت کا اظہار کیا جائے. اس محبت کے اظہار کے لیے اگر تسلسل کے ساتھ نثر کی صورت میں بات کی جائے، اسے بیان، تقریر اور وعظ کہتے ہیں. اور اگر اس محبت کے اظہار کے لیے اشعار کا انتخاب کیا جائے تو اسے نظم کہتے ہیں. پھر اشعار کی صورت میں اگر اللہ کی تعریف کی جائے تو حمد بنتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے تو اسے نعت کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت یہ آج 3 نومبر 2022 کی ایجاد نہیں ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اس وقت بھی تھی جب حضور دنیا میں نہیں آئے تھے، اس وقت بھی تھی جب آپ دنیا میں تشریف لا چکے تھے مگر اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا. پیغمبر کی نعت اس وقت بھی پڑھی گئی جب آپ نے اعلان نبوت کیا اور مکہ میں رہے. پیغمبر کی نعت اس وقت بھی پڑھی گئی جب حضور نے مدینہ ہجرت کی. پیغمبر کی نعت اس وقت بھی پڑھی گئی جب اللہ کے نبی نے 10 سال مدینہ میں گزارے.
پیغمبر کی نعت اس وقت بھی پڑھی گئی جب حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ نہیں تھے، انسانیت نے اشعار کی صورت میں آپ سے محبت کا اظہار کیا۔ آپ دنیا میں تشریف لائے تب بھی اظہار کیا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے تب بھی اظہار محبت اشعار کی صورت میں ہو رہا ہے۔ اگر ہم اپنے اسلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھے گئے اشعار کو پڑھیں، میں نے گزارش کی ہے ہمیں عقیدت کے ساتھ ساتھ عقیدہ بھی نظر آتا ہے۔ محض عقیدت نہیں ہوتی بلکہ ان اشعار کے اندر بھی اہل سنت والجماعت کے عقائد کا اظہار، اہل سنت والجماعت کے عقائد کا بیان ہوتا ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند نعتیں عرض کرتا ہوں، پھر ہمارے حضرات نے اس نعت کے اندر ہمیں عقیدہ کون سا دیا، اس نعت سے مجھے اور آپ کو عقیدہ کیا ملا وہ بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ ہمارے دلوں میں حضور کی عقیدت بھی رہے اور ہمارا عقیدہ بھی محفوظ رہے۔ حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے، اللہ کے نبی کی نعت اس وقت بھی پڑھی گئی۔ حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر سورۃ سبا کی وضاحت، سورۃ سبا کی تفسیر کرتے ہوئے ایک بادشاہ جس کا نام سبا بن یشہب لکھا، اس کے چند اشعار آپ نے نقل فرمائے۔ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے صدیوں قبل اللہ کے نبی کی نعت پڑھی، پیغمبر کے ساتھ عقیدت کا اظہار ان الفاظ میں کیا: یملک بعد قحطانہ نبی تقی خبطۃ خیر الانام سمی احمد یا لیت انی اعمر بعد مبعثہ بعامی متی یظہر فکون ناصریہ ومن یلقاہ یبلغہ سلامی۔ اس نے کہا دنیا والوں، ہو سکتا ہے میں دنیا سے چلا جاؤں، میں نے آسمانی کتابوں کو دیکھا، اللہ نے مجھے فقط اقتدار اور حکومت نہیں عطا کی، خدا نے مجھے آسمانی کتابوں کا علم بھی عطا کیا۔ آسمانی کتابوں کے علم کی بنیاد پر تمہیں پہلے سے ایک شخصیت کے بارے میں آگاہ کر رہا، یملک بعد قحطانہ نبی، قوم قحطان کے بعد اللہ کریم اس کائنات میں ایک ایسا شخص مبعوث فرمائیں گے، تقی خبطۃ خیر الانام، جس کی زندگی حکم خدا کے مطابق گزرے گی، اس کی زندگی میں خدا کی نافرمانی نہیں ہوگی، اور وہ شخص ایسا ہوگا جس کی رات کا اکثر حصہ مصلی پہ جا کر گزرے گا، اور وہ شخصیت ایسی ہوگی جس جیسا خدا نے کائنات میں کسی اور کو نہیں بنایا۔ سمی احمد یا لیت انی، وہ پیغمبر ایسا ہوگا جس کا نام نامی اسم گرامی احمد ہوگا، اے کاش اللہ مجھے زندگی عطا فرمائے، اعمر بعد مبعثہ بعامی، میں زندگی میں 1 سال اس پیغمبر کی صحبت میں گزار کر اس نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر نبی کی غلامی کو قبول کر سکوں۔ متی یظہر فکون ناصریہ، اس نے کہا اگر تمہاری زندگی میں پیغمبر آ جائیں پھر ان کی دعوت کو قبول کرنا اور دینی معاملات میں اس پیغمبر کے معاون اور مددگار بننا۔ ومن یلقاہ یبلغہ سلامی، اگر تم میں سے کسی ایک کی ملاقات پیغمبر سے ہو جائے اور میں دنیا میں موجود نہ ہوں، میرے سلام بھی اللہ کے نبی کی خدمت میں عرض کر دینا۔ اس شخص نے اللہ کے نبی کی شان میں یہ 3 شعر کہہ کر اللہ کے نبی کی تعریف کر کے عقیدت کا اظہار بھی کیا، مجھے اور آپ کو عقیدہ بھی دیا۔ اللہ کے نبی کی زندگی تقوی والی، پیغمبر کی زندگی خدا کی مشیت والی، اللہ کے نبی کی زندگی میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی، جسے میرے اور آپ کے امام سید الفقہاء والمحدثین
حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نے اپنی کتاب الفقہ الاکبر میں ان الفاظ میں ذکر کیا: الانبیاء علیہم السلام کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والقبائح۔ ہمارا عقیدہ ہے نبی کی زندگی کے کسی ایک لمحے میں خدا کی معصیت نہیں ہوتی، اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی۔ نبی وہی بولتا ہے جو خدا چاہے، نبی وہی دیکھتا ہے جو اللہ چاہے، پیغمبر وہی سنتے ہیں جو اللہ چاہے، پیغمبر وہی پکڑتے ہیں جو اللہ چاہے، پیغمبر اسی طرف چل کے جاتے ہیں جو خدا کی منشا۔ اس کی وجہ ہمارے اکابرین نے کئی وجہ لکھی، ان میں سے ایک وجہ حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی نے اپنے خطبات کی پہلی جلد میں لکھی۔ فرماتے اس کی وجہ یہ ہے، اللہ امتی کو جس مٹی سے بنائے اسے زمین کہتے ہیں، پیغمبر کو جس مٹی سے بنائے اسے جنت کہتے ہیں۔ اہل جنت جنت میں جائیں گے، جنتی وہی دیکھے گا جو خدا کی منشا، جنتی وہی بولے گا جو اللہ چاہیں گے، جنتی وہی سنے گا جو اللہ چاہیں گے۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، جنتی جنت میں نہ گناہ بولیں گے نہ سنیں گے۔ جنتی قیامت کے دن جنت میں خدا کی نافرمانی سے بچیں گے۔ اللہ اپنے نبی کو جنتی وجود ہونے کی وجہ سے دنیا میں ہی گناہوں سے بچاتے ہیں۔ اس بادشاہ نے ہمیں عقیدہ یہ بھی دیا، خیر الانام، اللہ کے نبی ایسے ہوں گے جنہیں اللہ کائنات کا سردار بنائیں گے، ان کے سر پر کائنات کی سرداری کا تاج سجائیں گے۔ اس بادشاہ نے عقیدہ یہ بھی دیا، وَمَن يَلْقَاهُ يُبْلِغُهُ سَلَامِ، اگر تم میں سے کسی ایک کی ملاقات اس پیغمبر سے ہو جائے، ان کی خدمت میں میرا سلام عرض کر دینا۔ ہمارا عقیدہ ہے اگر ہم یہاں پر ہوں، اللہ کے فرشتوں کے ذریعے سلام آپ کی خدمت میں بھجواتے ہیں، اور اللہ ملائکہ کے ذریعے ہمارا سلام پہنچاتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو روضہ اقدس پر حاضری کی سعادت نصیب ہو جائے، وہاں پر پیغمبر کو سلام کرے، اللہ اپنے نبی کو بلا واسطہ سناتے ہیں۔ اس شخص نے یہ کہہ کر من یلقاہ یبلغہ سلامی، ہمیں عقیدہ دیا اگر نبوت سے دور ہو پھر کسی کے ہاتھ سلام بھجواتے ہیں، اور پیغمبر نے ہمیں عقیدہ دیا اگر میری قبر پہ آ جاؤ تو پھر خود مجھے سناتے ہیں۔ اس شخص نے ہمیں عقیدت بھی دی، اس شخص نے ہمیں عقیدہ بھی دیا۔ اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لے آئے، آپ کی زندگی کے ابتدائی 40 سال وہ ہیں جن میں اللہ کے نبی کی حیثیت بطور شہرت کے محمد بن عبداللہ کی ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا، کہنے والوں نے پیغمبر کی نعتیں اس وقت بھی کہیں۔ کسی نے یوں کہا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، اللہ نے میرے پیغمبر کو ایسا چہرہ عطا فرمایا، اگر حضور آسمان کی طرف چہرہ اٹھا دے، اللہ آسمان سے رحمت کی بارش برسا کر دنیا والوں پہ کرم فرما دیتے ہیں۔ اسے ہمیں عقیدت بھی ملی اور عقیدہ بھی ملا۔ مانگنا خدا سے ہے، اگر ضرورت پڑے تو وسیلہ مصطفیٰ کو بنایا جا سکتا ہے۔ عقیدت بھی ملی، عقیدہ بھی ملا۔ اللہ کے نبی مکہ میں اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی، نعت کہنے والوں نے یوں بھی کہا وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ، اللہ نے اپنے پیغمبر کو، اپنے پیغمبر کی شان کو بڑھانے کے لیے اپنے مبارک نام سے پیغمبر کے نام کو نکالا۔ عرش کے مالک خدا کو محمود کہتے ہیں، دنیا میں رہنے والے محمد کریم کو محمد اور احمد کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے مکہ میں رہ کر 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا۔ اللہ کے نبی کی حیثیت اب محمد الرسول اللہ کی مشہور ہوئی۔
اللہ کے نبی نے مدینہ منورہ میں مکہ مکرمہ میں 13 سال گزارے۔ اس دوران صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی جہاں پر تعریف نثر کی صورت میں کی، صحابہ نے اشعار کی صورت میں پیغمبر کی نعت بھی پڑھی۔ اللہ کے نبی کے چچا حضرت حمزہ نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا اور نبی کی شان میں قصیدہ یوں پڑھا: حمدت اللہ حین ہدی فؤادی الی الاسلام والدین الحنیفی۔ اللہ تیرا کرم ہے، آپ نے مجھے گمراہی سے نکال کر ہدایت کی نعمت عطا فرمائی، در در کے دھکوں سے بچا کر ایسے دین پر لائے جو دین حنیف، دین ابراہیمی، ملت ابراہیمی ہے۔ وَأَحْمَدُ مُصْطَفَى فِينَا مُطَاعٌ فَلَا تَغْشَوْهُ بِالْقَوْلِ الْعَنِيفِ۔ حضور آپ دنیا میں تشریف لے آئے، آپ کے آنے کا مقصد آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا، آپ کی شریعت کو اپنی عملی زندگی میں لانا ہے، اور دنیا کے لوگ ہزار کوشش کریں اپنی گندی باتوں سے نہ آپ کا کچھ بگاڑ سکتے، نہ آپ کی تعلیمات کو ختم کر سکتے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان 2 شعروں میں حمد خدا بھی کی ہے، نعت مصطفیٰ بھی پڑھی ہے، اور ہمیں عقیدہ بھی دیا۔ عقیدہ یہ، اللہ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا، یہ دین الہاد کا نام بھی نہیں، بدعات کا نام بھی نہیں، یہ دین افراد کا نام بھی نہیں، تفرید کا نام بھی نہیں، دین حد سے گزرنے کا نام بھی نہیں، حد سے نیچے اترنے کا نام بھی نہیں۔ دین نام ہے صراط مستقیم کا، دین نام ہے اعتدال کا، دین نام ہے شریعت کی حدود پر رہنے کا۔ حضرت حمزہ نے ایک عقیدہ مجھے یہ بھی دیا، حضور کے آنے کا مقصد آپ کی تعلیمات کو اپنانا، آپ کی عملی زندگی کے مطابق اعمال کرنا ہے۔ حضرت حمزہ نے عقیدت بھی دی ہے، حضرت حمزہ نے عقیدہ بھی دیا۔ اللہ کے نبی نے مکہ میں 13 سال گزارے، اللہ نے 13 سال بعد ہجرت کا حکم دیا۔ پیغمبر نے صدیق اکبر کو ساتھ لیا، مدینہ کی سرزمین پہ پہنچنے لگے۔ اہل مدینہ نے نبی کے ساتھ عقیدت کا اظہار اپنے عمل سے بھی کیا، نثر کی صورت میں بھی کیا، اشعار اور نعت کی صورت میں بھی کیا۔ اس موقع پر کسی نے یوں کہا: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ ان بچیوں نے کہا: حضور آپ ہمارے پاس تشریف لائے، ہماری ذمہ داری ہم خدا کی اس نعمت کی قدر کریں، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور آپ کے آنے کا مقصد آپ کی تعلیمات کو اپنانا۔ ان بچیوں نے عقیدت کا اظہار بھی کیا، ساتھ ساتھ مجھے اور آپ کو عقیدہ بھی دیا۔ اللہ کے نبی مدینہ میں پہنچے، اہل مدینہ یہود و نصارہ اور مشرکین اللہ کے نبی کے مقابلے میں نکلے۔ جنگ بدر، جنگ احد، بڑی بڑی جنگیں پیش آئی۔ جب بات جنگ احزاب پہ پہنچی، اللہ نے قرآن میں فرمایا: وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا۔ جس مقصد کے لیے آئے تھے اس میں ناکام ہو کر لوٹے۔ پیغمبر نے اس موقع پر صحابہ کو جمع کیا، فرمایا: اے میرے صحابہ، میرا وجدان یہ کہتا ہے آج کے بعد یہ لوگ ہمارے مقابلے میں تلوار لے کر نہیں، ہمارے مقابلے میں زبان استعمال کریں گے۔ مجھے آپ یہ بتاؤ، اگر آج کے بعد زبان کی جنگ لڑنی پڑی، آپ میرا ساتھ دو گے؟ صحابہ کرام نے اس کے لیے رضامندی کا اظہار کیا۔ جہاں پر صحابہ کرام نے بیان کی صورت میں اللہ کے نبی کا ساتھ دیا، وہاں پر صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے وفا کرتے ہوئے اشعار کی صورت میں پیغمبر کی تعریف بھی کی ہے، پیغمبر کا دفاع بھی کیا، لوگوں کو دین کی دعوت بھی دی، ہونے والے سوالات کے جواب بھی دیے۔
حضرت امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے 3 نام بڑے بڑے مشہور ہیں جنہیں دربار نبوت کے شعراء کہا جاتا۔ نمبر 1 حضرت حسان، نمبر 2 حضرت عبداللہ بن رواحہ، نمبر 3 حضرت کعب بن مالک۔ یہ پیغمبر کے 3 صحابی نبی کی دربار کے شاعر بن کر اللہ کے نبی کے دین کی بات بھی کرتے، پیغمبر کی تعریف بھی کرتے، آنے والے سوالات کے جواب بھی دیتے، دشمن کو اشعار کی صورت میں لا جواب بھی کرتے، لوگوں کو دین کی دعوت بھی دیتے، اور اگر کوئی سر پھرا پیغمبر کی دعوت کے مقابلے میں اگر مقابلے کا سوچے گا اسے جواب بھی دیتے۔ حضرت حسان بن ثابت نے اللہ کے نبی کی نعتیں پڑھی، اور صرف پڑھی نہیں بلکہ پڑھنے کا حق ادا کیا۔ کبھی آپ نے یوں کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءَ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءَ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ نے جو آپ کا ہر ہفتے مضمون واعظ و نصیحت کے نام سے آتا، اس کی آج سے 2 ہفتہ پہلے کی قسط آپ اٹھا کر دیکھیے، نبوت اور دلیل نبوت۔ ہمارے حضرت نے حضرت حسان کے ان 2 جملوں کو کیسے پیارے انداز میں سمجھایا۔ فرمایا حضرت حسان نے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، حضور میری آنکھ نے آپ سے زیادہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، دیکھتی کیسے آپ سے زیادہ خوبصورت اس کائنات میں کسی ماں نے بیٹا پیدا ہی نہیں کیا۔ ہمارے معاشرے میں کسی بندے کی خوبصورتی کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، کہتے ایک لفظ حسن ہے، ایک لفظ جمال ہے، ان دونوں کا معنی خوبصورتی ہے، لیکن ہمارے حضرت نے اس میں ایک باریک فرق کی طرف اشارہ کیا، وہ فرق بھی سمجھیے۔ حضرت حسان نے جو عقیدت کا اظہار کیا اس اظہار عقیدت کو بھی سمجھیے۔ فرمایا اللہ پاک کسی بندے کو یوں پیدا کرے کہ ہر عضو اپنی اپنی جگہ پر اس طرح زبردست لگے، دیکھنے والا دیکھتا رہے، اس کی آنکھ ہٹنے نہ پائے، اسے حسن کہتے ہیں، اور ایسا بنائیں اس پر مزید خوبصورتی کے اضافے کی گنجائش نہ ہو، اسے جمال کہتے ہیں۔ بسا اوقات بندہ حسین تو ہوتا ہے لیکن اضافے کی گنجائش ہوتی ہے، اس کے لیے کبھی انسان کچھ کرتا کبھی انسان کچھ کرتا۔ حضرت حسان نے دونوں لفظ بول کر میرے پیغمبر کے حسن کو بھی بیان کیا، آمینہ کے لال کے جمال کو بھی بیان کیا۔ فرمایا حضور اللہ نے آپ کو یوں بنایا، سر ایسا بالکل اپنی جگہ پر، ناک مبارک ایسا بالکل اپنی جگہ پر، چہرہ انور ایسا بالکل اپنی جگہ پر، اور جو بندہ دیکھے بس دیکھتا ہی رہ جائے، جو آپ کے چہرے کو دیکھے پھر اسے یہ بھی پتہ نہ چلے مجھے سانپ نے ڈس لیا اور میری آنکھ سے نکلنے والا آنسو کہاں پر جا کر گرا۔ آج لوگ کہتے ہیں تم نے کہا ابو بکر صدیق کو سانپ نے ڈسا، انہوں نے ایڑی کو نہیں ہٹایا، کیوں نہیں ہٹایا؟ تاکہ نبوت کی آنکھ نہ کھلے، اللہ کے نبی میری وجہ سے بیدار نہ ہو۔ سوال یہ ہے اللہ کے نبی بیدار کیوں ہوئے؟ کہتے ہیں صدیق کا آنسو نکلا، نبی کے چہرے پہ گرا، اللہ کے نبی کی آنکھ کھل گئی۔ کہنے والوں نے سوال اٹھایا جو صدیق ایڑی نہیں ہلاتا اللہ کے نبی میری وجہ سے نہ اٹھے، نبوت تو انہی کی وجہ سے بیدار ہوئی۔ جو صدیق سانپ کا زہر برداشت کر سکتا ہے کیا وہ اپنا آنسو سیڈ پہ نہیں گرا سکتا؟ حضرت نے اس کا جواب دیا تم نے نبی کا حسن و جمال پڑھا ہوتا کبھی یہ سوال نہ کرتے۔ اللہ کے نبی کے صحابی صدیق اکبر نے حضور کو دیکھا اور دیکھنے میں اتنے مگن اتنے مست ہو گئے، آپ کا آنسو حضور کے چہرے پہ گر گیا، صدیق کو احساس بھی نہیں۔ اسی کو حسن کہتے ہیں، اور پیغمبر کو ایسا بنایا اس پر مزید اضافے کی گنجائش نہیں، اس کو جمال کہتے ہیں۔ اس لیے ہمارا عقیدہ اگر پیغمبر اپنے چہرے انور پر
دنیا کی کوئی چیز نہ بھی لگاتے، یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، اللہ اپنے نبی کے چہرے کو یوں بنایا یوں لگتا جیسے 14ویں کا چاند آسمان سے اتر کر نبی کے چہرے میں گردش کر رہا۔ یہ میرے پیغمبر کا جمال تھا، اللہ کے نبی کا جمال بھی تھا، پیغمبر کا حسن بھی تھا۔ حضرت حسان نے میرے نبی کی نعت پڑھ کر مجھے اور آپ کو عقیدت بھی دی، مجھے اور آپ کو عقیدہ بھی دیا۔ کبھی حضرت حسان بن ثابت نے اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار ان الفاظ میں کیا، فرمائے ضم الالہ اسم النبی الی اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد، اللہ نے اپنے نبی کی رفعت، اپنے نبی کے مقام کی بلندی کے لیے اپنے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ نبی کے نام نامی اسم گرامی کو یوں ملا دیا، کائنات کے جس ذرے پر ذکر خدا اسی ذرے پر ذکر مصطفیٰ بھی ہوگا، بلکہ اگر یوں کہا جائے تو زیادہ مناسب کائنات کے جس ذرے پر حمد خدا ہوگی نعت مصطفیٰ بھی ہوگی۔ عالم ارواح میں حمد خدا بھی ہے، نعت مصطفیٰ بھی ہے، عالم دنیا میں ذکر خدا بھی ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہے، عالم قبر میں ذکر خدا بھی ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہے، عالم آخرت میں ذکر خدا بھی ہوگا، ذکر مصطفیٰ بھی ہوگا۔ حضرت حسان نے مجھے اور آپ کو نبی کی عقیدت بھی دی ہے، اور نعت کی صورت میں حضرت حسان نے نبوت کے بارے میں عقیدہ بھی دیا۔ اللہ کے نبی کے ایک شاعر جنہوں نے نبی کی نعت پڑھی، آنے والے شبہات کا جواب دیا، پیغمبر کا دفاع کیا اور دشمن کو اسی کی زبان میں جواب دیا۔ ایک کا نام عبداللہ بن رواحہ، روایت ترمذی کی، اللہ کے نبی کے صحابی انس فرماتے ہیں سن 7 ہجری عمرۃ القضاء کا موقع، اللہ کے نبی اونٹنی پہ سوار ہیں، وہ عبداللہ بن رواحہ یمشی بین یدیہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ نبی کی اونٹنی کی لگام کو پکڑ کر نبی کے آگے چل بھی رہے، وَيَقُول، اور حضرت عبداللہ کی زبان پہ یہ جملے، خلو بنی الکفار عن سبیلی اليوم نضربکم علی تنزیلی ضربا یزیل الحام عن مقیلی ویزہل الخلیل عن خلیلی، کافرو آج ہٹ جانا، آج کائنات کا سردار نبی آ رہا، اليوم نضربکم علی تنزیلی، اگر تم نے نبوت کا راستہ روکنے کی کوشش کی، آج پیغمبر کی سواری تمہاری لاشوں کے اوپر سے گزرے گی، ہم حضور کے راستے پر تمہاری لاشوں کو یوں بچھیں گے، ضرباً یزیل الحام عن مقیلی، گردن کہیں ہوگی، جسد کہیں ہوگا، سر کہیں ہوگا، تن کہیں ہوگا، وَيُذْهِلُ الْخَلِيلَ عَنْ خَلِيلِ، اور تمہیں ایسی مار دیں گے، باپ بیٹے سے الگ، بیٹا باپ سے الگ۔ عبداللہ بن رواحہ نے نبی کا دفاع کر کے اشعار کی صورت میں مجھے اور آپ کو عقیدت بھی دی، مجھے اور آپ کو عقیدہ بھی دیا۔ پیغمبر کے ایک شاعر کا نام حضرت کعب بن مالک ہے، انہوں نے جہاں پر نبی کی نعتیں پڑھ کر نبی کے اوصاف کو بیان کیا، پیغمبر پر آنے والے سوالات کا جواب دیا، اللہ کے نبی کے دین کا دفاع کیا، وہاں پر حضرت کعب بن مالک نے اشعار کی صورت میں پیغمبر کے دین کی تبلیغ بھی کی ہے۔ ابن اسیر جزری نے اسد الغابہ میں لکھا، ابن عبد البر مالکی نے الاستیعاب میں لکھا، ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ میں لکھا، فرماتے دنیا والو، عرب میں ایک قبیلہ جسے قبیلہ دوس کہا جاتا، اسے دین کی دعوت دی گئی، ماننے کے لیے تیار نہیں، انہیں وعدے سنائے گئے، ماننے کے لیے تب بھی تیار نہیں، ان کے مقابلے میں سب کچھ کیا گیا، ماننے کے لیے تب بھی تیار نہیں۔ حضرت کعب بن مالک نے 2 شعر کہہ کر، حضرت کعب بن مالک نے 2 شعر کہہ کر ان کے دین پر آنے کا ذریعہ اور سبب بنے۔ ان 3 علماء نے حضرت کعب بن مالک کے اشعار لکھے، حضرت
کعب بن مالک ان صحابہ کے بارے میں حضرت کعب بن مالک نے اللہ کے نبی کی تعریف و توثیق کے ساتھ ساتھ دین کی دعوت دیتے ہوئے آپ نے یوں بھی کہا قضینا من تہامت کل وطر وخیبر ثم اغمدنا السیوف نخیرها ولو نتقتل قالت قواتہن دوسا او سقوفا، دنیا والو ہماری جتنی ضرورتیں تھی ہم نے تہامہ اور خیبر سے پوری کر دی، ثم اغمدنا السیوف، اب ہم نے تلواروں کو نیاموں میں رکھ دیا، تلواروں کو لپیٹ کر تلواروں کو نیاموں میں رکھ دیا، نخیرها ولو نتقتل قالت، اگر ان تلواروں سے ہم بات کریں اور یہ بول سکیں، اگر ہم ان سے پوچھ لیں اب ہمارا دل کرتا ہے ہم تمہیں لے کر دوبارہ جنگ کریں، اے تلواروں ذرا تم تو بتاؤ تمہارا دل کیا کرتا ہے ہم کس قبیلے کے خلاف لڑے، تمہارا دل کیا کرتا ہے تمہیں کن کے خون سے رنگ آلود کرے، خون آلود کرے، تمہارا دل کیا چاہتا ہے کس قبیلے کا تعاقب کرے، ولو نتقتل قالت قواتہن دوسا او سقیفا، اگر یہ بول سکیں انہوں نے کہنا ہے اے اہل اسلام، اے کعب بن مالک اب ہمارا دل یہ کرتا ہے ہم قبیلہ دوس کو کاٹیں یا قبیلہ ثقیف کو کاٹیں۔ ابن عبد البر مالکی نے ابن سیرین کے حوالے سے لکھا، فرماتے ہیں یہ دو شیر جب قبیلہ دوس کے پاس پہنچے، ایک دو نہیں ہزاروں کی تعداد میں چل کر اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، حضور ہمیں کچھ نہ کہیں، ہم کفر سے نکل کر ایمان میں آتے ہیں، شرک سے نکل کر توحید میں آتے ہیں، ضلالت سے نکل کر ہدایت میں آتے ہیں، ہمیں اپنا صحابی ہونے کا اعزاز عطا کر دیجئے۔ یاد رکھیے جس طرح بیان کی صورت میں اپنے عقیدے کی بات کی جاتی، ایسے اشعار کی صورت میں بھی اپنے عقیدے کی بات کی جاتی۔ پیغمبر کے ان تین شعراء نے مجھے اور آپ کو بتایا نبی کی تعریف کرنی پڑے، اشعار کی صورت میں سنت صحابہ نبی کے حسن و جمال کا ذکر کرنا پڑے، اشعار کی صورت میں سنت صحابہ، اور فقط سنت صحابہ نہیں سنت مصطفیٰ حدیث تقریری موجود ہے۔ اللہ کے نبی تشریف لاتے، حضرت حسان آتے، اللہ کے نبی اپنی چادر بچھا کر کبھی چادر پہ بٹھاتے کبھی منبر پہ بٹھاتے اور پھر فرماتے لوگو ان اللہ یؤید حسان بروح القدس ما یفاخر او ینافح عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا والو جب حسان میری تعریف کرتا ہے، میرا دفاع کرتا ہے، آنے والے الزامات کو اشعار کی صورت میں ڈالتا ہے، اللہ جبریل کو بھیج کر میرے حسان کی مدد کرتا ہے۔ اس لیے ہم نے کہا جیسے دین کے دیگر شعبے اشعار کی صورت میں اپنے عقیدے کی بات کرنا، یہ بھی دین کا شعبہ اشعار کی صورت میں حمد خدا کرنا، یہ بھی دین کا شعبہ اشعار کی صورت میں حمد نعت مصطفیٰ پڑھنا، یہ بھی دین کا شعبہ۔ یہ نبوت کی دنیا کی زندگی، اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے، اسلاف امت نے نبی کے جانے کے بعد بھی اللہ کے نبی کی تعریف کی، نعت کی صورت میں نبی کی تعریف کی، اشعار کی صورت میں نبی کے بارے میں مجھے اور آپ کو عقیدت اور عقیدت دونوں دیے۔ نظم کی صورت میں امام ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا، اور یہ بات صرف ابن کثیر کی نہیں، آج بھی جائیے نبی کے روضے کے سامنے تمہیں یہ دو شعر آج بھی لکھے ہوئے موجود ملیں گے۔ کہنے والے نے یوں کہا یا خیر من دفنت بالقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاء والاکم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم۔ کہنے والے نے کہا حضور جس جگہ پر آپ دفن ہیں آپ کا وجود اطہر ہے، اللہ نے اس کی برکت سے قرب و جوار کی جگہوں کو معطر اور منور کر دیا۔ نفس الفداء لقبر انت ساکنہ، حضور جہاں پر آپ آرام فرما، اگر وقت آیا میں اپنی جان آپ کی قبر پر فدا کر کے آپ کی ذات عقیدت کا اظہار کروں گا۔ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، اس قبر میں صرف نبوت نہیں عفت بھی ہے، جود و کرم بھی ہے۔ ابن کثیر وغیرہ نے اس آیت کریمہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک کے تحت یہ اشعار نقل کر کے ساتھ عقیدہ بھی دیا۔ اس بندے کا یہ شعر پڑھ کر اللہ کے نبی سے محبت کا اظہار کرنا
کرنا یہ عقیدت ہے، ساتھ عقیدہ بھی دیا آج بھی اگر کوئی روضہ اقدس پہ جائے اللہ کے نبی سے استشفاء دعا کی درخواست کرے، یہ بھی اسی آیت اور اشعار سے ثابت ہے۔ عقیدت بھی ملی، عقیدہ بھی ملا، نبی کے ساتھ اشعار کی صورت میں اس عاشق صادق نے اظہار محبت کر کے عقیدت کا بھی اظہار کیا، مجھے اور آپ کو عقیدہ بھی دیا۔ جیسے نبی بے مثال، اللہ کے نبی کی نبوت فقط دنیا تک نہیں قیامت تک ہوگی، ایسے ہی قبر کے اندر نبی کی نبوت کے ساتھ ساتھ نبی کی حیات اور زندگی بھی قیامت تک ہوگی۔ اس نے ہمیں عقیدت بھی دی ہے، قبر کی زندگی کا عقیدہ بھی دیا ہے۔ اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، نعت کا سلسلہ رکا نہیں، ایک تسلسل ہے جو چلتا رہا۔ چلتے چلتے بات ہمارے اکابرین تک پہنچی۔ ہمارے اکابرین نے بھی اپنے اپنے ذوق کے مطابق جہاں پر قرآن کی تفسیر کی، اللہ کے نبی کی حدیث کا درس دیا، فقہ پڑھائی، دیگر فنون، دیگر دین کے شعبوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ ہمارے اسلاف نے بھی اشعار کی صورت میں اللہ کے نبی سے اظہار عقیدت کیا، نبی کی نعتیں لکھی، اللہ کے نبی کی نعتیں پڑھی، امت کو عقیدت بھی دی، امت کو عقیدہ بھی دیا۔ حضرت مولانا محمد موسیٰ خان روحانی بازی رحمہ اللہ نے ایک قصیدہ لکھا، اللہ کے نبی کے مبارک ناموں کو ایک قصیدے کے اندر جمع کیا، نبی کی تعریف بھی کی ہے، اظہار عقیدت کیا، مجھے اور آپ کو عقیدہ بھی دیا۔ حضرت مولانا روحانی بازی فرماتے ہیں، حمدت اللہ رب العالمین علی النعماء، حمدت اللہ رب العالمین علی النعماء حمد المخلصین۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ نے کائنات کی بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی، اور ایسا شکر ادا کرتے جیسے خدا کے مخلص بندے، اللہ کے فرما بردار بندے اللہ کی تعریف کیا کرتے ہیں۔ اصلی بعد حمد اللہ تترا علی الہادی نبی المرسلین، فرماتے حمد خدا کے بعد ہم حضور پر درود بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی کا ذکر خیر بھی کرتے ہیں۔ اور حضور کون؟ جنہوں نے ہمیں بتایا اللہ کون ہے، حضور کون؟ جنہوں نے ہمیں بتایا نبوت کیا ہے، آپ کون؟ جنہوں نے ہمیں بتایا عقائد کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے۔ اور حضور صرف ہمارے نبی نہیں، نبی المرسلین، آپ رسولوں کے بھی نبی، آپ نبیوں کے بھی نبی۔ ہم حمد خدا کے بعد نعت مصطفیٰ کی بات بھی کرتے۔ حضرت مولانا روحانی بازی نے مزید کہا، فرمایا ولولا سیدی ما کان کون، دنیا والو اگر حضور نہ ہوتے کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا، اگر پیغمبر نہ ہوتے اللہ کائنات کو وجود نہ دیتے، فکان وجودہ ماء معینا، جیسے دنیا کے لیے پانی ایسے کائنات کے لیے حضور، پانی نکال دیجئے کائنات نہیں بچتی، حضور کو نکال دیجئے دنیا نہیں بچتی۔ حضرت مولانا روحانی بازی نے اشعار کی صورت میں نبی کی نعت پڑھ کر نبی سے عقیدت کا اظہار بھی کیا، مجھے اور آپ کو عقیدہ بھی دیا۔ ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں اس لیے کہ آپ نبی نہیں، آپ نبیوں کے نبی، نبی المرسلین، آپ رسولوں کے رسول، آپ پیغمبروں کے پیغمبر۔ باقی انبیاء وہ ہیں جن کے پیچھے امت کھڑی، آپ وہ ہیں جن کے پیچھے انبیاء کھڑے۔ باقی وہ ہیں جن پر ایمان لانے کا حکم امت کو، آپ وہ ہیں جن پر ایمان لانے کا حکم انبیاء کو۔ باقی وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے لے کر فقط امت کو دیا، آپ نے اللہ سے لے کر امتوں کو بھی دیا، انبیاء کو بھی دیا۔ باقی صرف نبی ہمارے نبی، نبیوں کے نبی، باقی فقط نبی آپ افضل الانبیاء، باقی فقط نبی آپ امام الانبیاء۔ فرمایا ولولا سیدی، اگر حضور نہ ہوتے ما کان کون، کائنات نہ ہوتی، آسمان کو بلندی ملی آمینہ کے لال کے صدقے، زمین کو پستی ملی آمینہ کے لال کے صدقے، انبیاء کو نبوت ملی آمینہ کے لال کے صدقے، صحابہ کو صحابیت ملی آمینہ کے لال کے صدقے۔ حضور نہ ہوتے کائنات میں کچھ نہ ہوتا۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے آج ہمارے اکابرین تک پہنچا۔ ہمارے اکابرین نے اللہ کے نبی کے ساتھ اظہار عقیدت اشعار کی صورت میں کیا۔ حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ
روضہ اقدس کے سامنے بیٹھ کر اشعار کی صورت میں حافظ الحدیث، اس لیے میں نے گزارش کی، نعت خوانی یہ عام شعبہ نہیں، یہ عام منصب نہیں جسے نظر انداز کر دیا جائے، یہ نبوت نے اس کی تائید کی، صحابہ نے پڑھی، ہمارے وہ اکابرین جن پر علم کی انتہا، تقوی کی انتہا ہوتی ہے، انہوں نے جہاں پر 5 سال 50 سال اللہ کے نبی کی حدیث کا درس دیا، جب باری نعت کی گئی حضرت درخواستی روضہ اقدس کے سامنے بیٹھ کر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہوا حی فی قبرہ کحیات الانبیاء، دنیا والو ہمارا عقیدہ باقی انبیاء بھی قبروں میں زندہ، آپ بھی قبروں میں زندہ، آپ اپنی قبر میں زندہ، وحرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ کے نبی کا جسم اطہر اپنی قبر میں محفوظ بھی ہے، آپ کا جسم اطہر اپنی قبر میں زندہ بھی ہے، حیاتہم اعلی و ارفع و اکمل من الشہداء، اللہ کے نبی کی زندگی شہداء کی زندگی سے بھی اعلی، وشانہم ارفع فی الارض والسماء، اللہ نے حضور کو جیسا بنایا کائنات میں کسی کو نہیں بنایا، جیسی رفعتیں آپ کو دی ایسی کسی کو نہیں دی، جیسا چہرہ آپ کو دیا ایسا کسی کو نہیں دیا، جیسا کردار آپ کا ایسا کسی کا نہیں، میرے نبی اپنے جمال میں در یکتا، آمینہ کے لال اپنے کمال میں در یکتا، اگر آپ جیسا نبیوں میں تلاش کرو گے آپ کو انبیاء میں نہیں ملے گا، چہ جائے کہ امتوں میں ملے۔ حضرت درخواستی کی اسی بات کو سید السادات سید نفیس الحسینی شاہ نے اردو زبان میں ان الفاظ میں سمجھایا، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں، دست قدرت نے ایسا بنایا تمہیں، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں، بزم کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسماں میں ہوا، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں، تجھ سے کوئی نہیں، تجھ سے کوئی نہیں۔ سید امین شاہ صاحب گیلانی نے اللہ کے نبی کے ساتھ نعت کی صورت میں محبت کا اظہار، عقیدت کا اظہار، ساتھ عقیدہ کی ترجمانی ان الفاظ میں کی، ان جیسا کوئی اب تک نہ ہوا، ان جیسا کوئی ہوگا بھی نہیں، اس کمبل پوش کے میں قرباں، صورت بھی حسین سیرت بھی حسین۔ شعر مشرق علامہ اقبال نے نبی سے محبت کا اظہار شعر کی صورت میں کیا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ کہنے والوں نے یوں بھی کہا کہ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا، جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا۔ اللہ کے نبی کی نعت پڑھنا اس وقت بھی تھا جب حضور نہیں تھے، اس وقت بھی تھا جب آپ دنیا میں تھے، آج بھی ہے جب حضور دنیا سے چلے گئے۔ اس کا معنی یہ جیسے دین کے باقی شعبے مرکز اہل سنت والجماعت کی یہی امتیازیت، یہی امتیازی خصوصیت ہے، ہم صرف ایک شعبے کی بات نہیں پورے دین کی بات کرتے ہیں۔ جیسے بیان زبان کے ساتھ اپنے عقیدے کی ترجمانی ہم دین کا حصہ سمجھتے، ایسے ہی اشعار کی صورت میں اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کی حمد بیان کرنا، نبی کی نعت پڑھنا، ہم اسے دین کا شعبہ سمجھتے ہیں۔ کسی ایک فرد کی وجہ سے ہم دین کے پورے شعبے کو نہیں چھوڑ سکتے، کسی ایک کے افراط اور تفرید کی وجہ سے ہم دین کے کسی شعبے کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ باقی ہمارے حضرت دامت برکاتہم العالیہ ایک بات فرماتے ہیں، بات تقریر کی ہو، تحریر کی ہو، اشعار کی ہو، جس شعبے کی بھی ہو، مضمون کا شریعت کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ لہجہ جیسا بھی ہو، انداز جیسا بھی ہو، آپ دین کی بات کریں، بیان کریں جوش کی حالت میں تب بھی ٹھیک ہے، آپ بالکل آہستہ بات کریں تب بھی ٹھیک
ہے، طرز لگا کر بات کریں تب بھی ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح جب بات اشعار کی جائے، اگر دنیا کا کوئی شخص اشعار کی صورت میں میرے نبی کی تعریف پر آنچ آنے دے، اللہ کے نبی کے کردار پر انگلی اٹھائے، پھر امت نے ہمیشہ اس شعبے کو بھی سنبھالا، اشعار کی صورت میں دنیا کو بتایا ہمارے نبی کون ہیں، دنیا کو بتایا ہمارے پیغمبر کون ہیں، اللہ کے نبی کے دین کی دعوت بھی دی۔ یہ صحابہ نے بھی کیا، آج امت کے اسلاف میرے اکابر علماء دیوبند بھی اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ لیکن دو باتوں کا مجھے اور آپ کو ہر موقع پہ خیال کرنا چاہیے، بات تقریر کی ہو، تحریر کی ہو یا شاعری کی ہو، ہم عقیدت کی بات بھی کریں، عقیدے کی بات بھی کریں، عقیدت کی وجہ سے عقیدے پر چھری نہ چلیں، اور عقیدے کو بنیاد بنا کر نبی کے ولی اس کے گستاخ بھی نہ بنے۔ ہم عقیدے کو بنیاد بنا کر عقیدت کو نہیں چھوڑتے، اور عقیدت کو بنیاد بنا کر عقیدے کی حدود بھی کراس نہیں کرتے۔ یہی مقصد ہے آج کی اس مجلس کا۔ میں اور آپ جہاں پر اپنے عقائد نظم کی صورت میں، نثر کی صورت میں سیکھتے ہیں، درسگاہ کے اندر، مجمع میں، جمعہ کے بیان میں، مجھے اور آپ کو چاہیے ایسی مجلسوں میں دین کا شعبہ سمجھ کر، دین کا ایک کام سمجھ کر نعت خوانی کی مجلس میں بھی شریک ہوں، تاکہ امت کے اندر یہ جذبہ بھی بیدار ہو۔ اشعار کی صورت میں دنیا کو بتایا جائے ہمارے پیغمبر کون ہیں، اللہ کے نبی کی تعریف کی جائے، آنے والے سوالات کو دلائل کے ساتھ اشعار کی صورت میں ان کا جواب بھی دیا جائے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو حضرت شیخ دامت برکاتہم العالیہ کا یہ پڑھایا ہوا سبق کہ ہم عقیدہ اور عقیدت دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلنے والے، عقیدے کی بنیاد پر عقیدت کو چھوڑ دیں، نہیں ہو سکتا۔ عقیدت کی وجہ سے عقیدے سے آگے گزر جائیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو شریعت کی حدود میں رہ کر دین کے اس شعبے کو بھی اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے نبی کی نعت پڑھنے والے ایمان کی حالت میں چلے گئے، ہمارے اکابرین نبی کی نعت پڑھنے والے ایمان کی حالت میں چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ جو آج دنیا میں نبی کی ثنا خوانی، نبی کی نعت خوانی کر رہے ہیں، اللہ کریم قدم قدم پہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کریم دین کے معاملے میں مجھے اور آپ کو ایک دوسرے کا معاون اور مددگار بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔